مہمان اور آخری مہمان روپڑی خانوادہ کے چشم و چراغ حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ، جو حافظ صاحب کے بہت قریب رہے اور حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ سے فیض حاصل کیا۔ حافظ ثناء اللہ صاحب نے ان کے بڑوں سے فیض حاصل کیا۔ تو شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الوہاب روپڑی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا میرے تو پہلے مختلف علماء کرام کو تسیں اسلاف دا تذکرہ سن چکے دیں۔ سب تو پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جن بھی ساڑھے اسلاف دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو کوئی زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ان بزرگوں دے متعلق ایک ایک واقعہ سنا کے چھوٹی جی بات سنا کے توڑے کو اجازت لوں گا۔ حقیقت ہے علم نافع، علم نافع تو مراد یہ ہے کہ جیڑا علم لوگاں نو فائدہ پہنچا ہے، یہ جڑا علم نافع ہے نا یہ انسان واسطے صدقہ جاری ہے۔ جے علم غیر نافع ہوئے تو وہ انسان واسطے صدقہ جاریہ نہیں ہوندا۔ اس دی مثال اس کڑے جیسی ہے جس کو تسی سین کے اندر رکھیا ہوئے اور تیز بارش ہو رہی ہے تو اس کڑے نے تسی منہ دا مار چھڑے تو اے دسو اس کڑے دے اندر پانی جمع ہوئے گا، پانی داخل ہوئے گا؟ یہ ہوئی مثال علم غیر نافع دی ہے۔ تو اس واسطے اللہ کو دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ میں نو ایسا علم عطا کر کہ جڑا میرے واسطے اور لوگاں واسطے فائدہ دا باعث ہے۔ پھر او علم جس اتے عمل نہ ہوئے وہ بھی علم نافع نہیں، وہ بھی علم غیر نافع، یعنی جس علم دا انسان نو خود فائدہ نہیں
جس علم کو انسان خود فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اس علم کو دوسرے کی فائدہ اٹھاؤں گے. اس واسطے یاد رکھو علم تھوڑا ہوئے اگر اس تے عمل ہوئے تے او انسان دی نجات دا سبب بن جاتا ہے. علم زیادہ ہوئے عمل نہ ہوئے وہی علم انسان دی ہلاکت دا سبب بنتا ہے. ہندوستان دے اندر منطق اور فلسفہ دے بہت بڑے استاد سن. انہوں دا نام سی مولانا محمد اسحاق منطقی. منطقی انہوں دا لقب سی. بڑے بڑے ہندوستان دے نامور عالم دین مولانا اسحاق منطقی دے شاگرد سن. حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھی مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کو تے منطق کمزور سی تے فیصلہ کیتا کہ مدراس سے اندر مولانا اسحاق منطقی کلوں میں منطق پڑھنی ہے. جدو اتھے گئے نا کی دیکھے مولانا اسحاق منطقی بے نماز ہے. نماز نہیں پڑھنی, نماز کے قریب نہیں جاتے. تے حافظ صاحب کو کہنے لگے کہ عبداللہ تو میرے کو نہیں پڑھ سکتا, واپس چلا جا, تو نہیں پڑھ سکتا. لیکن پورے ہندوستان سے منطق اور فلسفے دا ایسا کوئی استاد موجود نہیں سی. یہ کہنے لگے پڑھن تے میں آیا سا تے تسی کیا کہ تو پڑھ نہیں سکتا. وہ کہنے لگا اچھا جے پڑھنا ہے نا تو پھر میں ذرا تیرا امتحان لینا, تو پڑھنے قابل بھی ہیں یا نہیں. 6 مہینے تک حافظ صاحب نے انہوں نے ایک سبق نہیں پڑھایا, اپنی مالش دلا چھڑے اور کم کار پہ 6 مہینے تک. 6 مہینے بعد کہنے لگے آج میں نے یقین ہو گیا عبداللہ تو واقعی پڑھنے واسطے آئے. پھر 6 مہینے دے اندر منطق پڑھائی اور ایسی منطق پڑھائی تو او مولانا اسحاق منطقی جو بے نماز سی, جدو حافظ صاحب نے گفتگو ہونی انہاں دا عمل دیکھے تے او کہنے لگا عبداللہ تو مینوں حدیث پڑھا تے میں تینوں منطق پڑھا. تو مینوں حدیث پڑھا میں تینوں. او مولانا اسحاق منطقی انہاں دا استاد بھی ہے اور انہاں دا شاگرد بھی ہے. تے جس دن اے اتھوں مدراس تو واپس آن لگے نہیں, اس دن مولی اسحاق منطقی دی حالت ایسی کہ فرضی نماز تو دور دی بات ہے, کبھی تہجد بھی نہیں تھی چھڑتا. ایدے عمل دا نتیجہ جے عمل ہوئے تے علم نافع آ, جے عمل نہ ہوئے تے علم غیر نافع. تسی حافظ ثناء اللہ صاحب دا تذکرہ سنے, اے بھی تذکرہ سنے کیوں کینہ دے شاگرد نہیں. حافظ ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ
آج میں انہوں نے متعلق جڑی بات کرنی ہے نا تھوڑی جی بڑی کھل کے کرنی ہے. یہ صرف حافظ عبداللہ محدث روپڑی دے شاگرد نہیں، انہوں نے بلوغ المرام، ابواب الصرف اور قرآن مجید کا ترجمہ حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کو پڑھے. تو انہوں پڑھن کا شوق کس طرح پیدا ہوا؟ پڑھن کا شوق پیدا ہویا حافظ محمد اسماعیل روپڑی دی تقریر سن کے شوق پیدا ہویا. پھر پڑھنے واسطے آئے. اللہ نے پھر وہ مقام عطا کیتا کہ اج او قصبہ سرحالی جس کوئی نہیں سی جانتا، پوری دنیا ہوتے حافظ ثناء اللہ صاحب دے نام تے اس پنڈ دا تعارف ہے. میں سن 92 دے اندر فیجی گیا. فیجی او جزیرہ ہے کہ جتھے یہ سورج غروب ہوں نا جا کے تراویاں دے سلسلے گیا اتھے میں دیکھیا سارے اردو سپیکنگ، اردو زبان بولی جاندی. اور اس وقت تقریباً جڑی آبادی سی نا 99% وہ ہندوستان دے لوگاں دی سی. کیوں کہ وہ جزیرہ آباد ہی انہاں لوگاں نے کیتا سی. اتھوں دے جڑے امام سن نا انہاں نال ملاقات ہوئی، مینوں بڑے اتفاق دے نال ملے. انہاں دی اکھاں چوں آنسو خشک نہیں ہوئے. میں بڑا حیران بھی آخر وجہ کی ہے. تو مینوں کہن لگے کہ آج تینوں دیکھ کے مینوں میرے استاد حافظ عبداللہ محدث روپڑی یاد اے جو علم ناف ہے. اس وقت جدو میں یہ بات سنی نا تو میری اکھاں چانسو آ گئے کہ یا اللہ اسی انہاں دی جسمانی اولاد ہیں، اے روحانی اولاد ہے، تے تو انہاں تے اینا فضل کیتا ہے جے اسی دعا نہ بھی کریے تے روحانی اولاد انہاں واسطے 24 گھنٹے دعاواں. اے ہوئی مثال حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ دی ہے. یورپ دے اندر، امریکہ دے اندر، کینیڈا دے اندر چلے جاؤ تو انہوں انہاں دے شاگرداں دی بہت زیادہ تعداد ملے گی. وہ تو انہوں دسیں گے، کوئی کہے گا میں فقہ پڑھی ہے، کوئی کہے گا اصول حدیث پڑھے ہے، کوئی کہے گا میرے یہ حدیث دے استاد ہیں. اے اللہ دی تقسیم ہے نا. اللہ جنہوں اے منصب عطا کرتا ہے. میں سن 19 دے ابتدا دے اندر نیو یارک دے اندر سا میں جمعہ پڑھایا. جمعے تو بعد اتھے بیٹھے تے باتاں ہوئیاں تے ایک آدمی سی اندے نال میرا تعارف ہویا. وہ کہنے لگے جی اے نواں مسلمان ہوا ہے. میں سمجھا بھی شاید اے کوئی ہندو سکھ یا انگریز ہونا. انگریز تے خیر شکلوں نہیں سی لگتا تے اے نواں مسلمان ہوا ہے.
3 دفعہ انہیں کیا جی میں نواں مسلمان ہویا اور مسلمان ہویا حافظ ثناء اللہ صاحب دے ہتھوں. میں بڑا حیران ہوں. ہوں کی کہنے لگا کہ حافظ ثناء اللہ صاحب ایتھے تشریف لے آئے سن تے نال حافظ عبد الرشید اظہر رحمت اللہ علیہ وہ بھی آئے سن. تے میں مسلکن بریلوی سا مشرق سا تے حافظ ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ دیاں ساتیاں باتاں میرے دل تے اینیاں اثر انداز ہوئیاں کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے دین دی سمجھ عطا فرماتی. میں انہوں پوچھیا مینوں اے دس کہ وہ کیڑا موضوع سی کہ جڑا تیرے تین اثر انداز ہو گئے. وہ کہنے لگا کہ حضرت حافظ صاحب نے بیان ہی کیتا سی کہ لوگوں دین کسے دے دروازے تے چل کے نہیں جاندہ. خیر انہیں اور بھی باتاں سنائی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی دے ہاتھ ہوتے ایک آدمی ہدایت یافتہ ہوگا تو وہی آدمی اس دی نجات واسطے کی ہے کیا ایک نہیں. اس تو بعد میرا شکاگو جانا ہوا اوتھے بھی انہوں نے شاگرداں دے نال ملاقات ہوئی. ڈنور جانا ہویا اوتھے بھی انہوں نے شاگرداں دے نال ملاقات ہوئی. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے روحانی اولاد اینی عطا کی تھی کہ جیڑی اس محدث دی شاگرد اس مفتی دی شاگرد تے اللہ نے مقام عطا کیتا. استاد بھی مفتیات شاگرد بھی اگے کی نا مفتی محدث میں مسند تے بیٹھے اللہ دے دین دی ترویج فرما رہے. حافظ ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ اے جڑی میری انہوں نے نال آخری ملاقات ہوئی ہے نا انہوں نے کہا ادو انہوں نے ایک بات مینوں کہی. مینوں کہنے لگے میں تہجد ویلے اٹھنا نا بے ساختہ سب تو پہلے میری زبان تو اپنے استادہ واسطے دعا نکل دی ہے. نال اکھاں چانسو آ گیا. مینوں کہنے لگے میرے استادہ نو اللہ نے اے مقام عطا کیتا ہے. کہنے لگے کہ میرے استادہ دے جننے شاگرد نے وہ سارے ہی مفتی دی مسند سے بیٹھے نے. اچھا کہنے لگے کوئی ایک شاگرد ایسا نہیں جڑا میرے علم چ ہوئے تے ہوئے محدث روپڑی دا شاگرد اور مفتی نہ. بیانی ہی ایتھے لاہور دے اندر میں کنے انہوں نے شاگرد گنا سکنا ہاں کہ جڑے دارالافتاء دی مسند سے بیٹھے. یہ حضرت حافظ صاحب دا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر منور فرمائے. اور جتوں تک وراثت دا علم سی میں ایک وراثت دا فتوہ لکھنا سی میں الجھ گیا. میں مختلف مفتی حضرات کو فون کیتا ہے. گل بات ہوئی لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکے. تے پھر میں انہاں نال فون تے گل کیتی تے مینوں کہن لگے
کہ اگر تو میرے کول آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کیا جی میں ہنے آ جائے تو تشریف رکھنے جتے، میں انہوں نے گھر چلا گیا۔ حضرت حافظ صاحب نے 5 منٹ کے اندر مینوں وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، نال ایک اصول دسے ہے۔ مینوں کہنے لگے بیٹا جدو وراثت اس قسم دا مسئلہ ہوئے نا، ایس اصول نو یاد رکھی کبھی غلطی نہیں کھائیں گے۔ اونا دے دا علمی مقام سی، اونا دا علمی زاویہ سی۔ جت تک حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ دا تعلق ہے، حافظ ثناء اللہ صاحب بھی میرے اساتذہ وچ، میں شاگرد ہوں انہوں نے، تے حافظ محمد یحییٰ صاحب بھی میرے استاد، میں حفظ انہوں کو کیتا ہوتا، انہوں نے مدرسے کیتا۔ اے حافظ اسماعیل صاحب یہ ادھر چھوٹے جا ہوندے سن، تے مولانا حبیب اللہ لکھوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی گودی چک کے لے ہوندے سن۔ حافظ یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال بھی میں کئی دفعہ سفر کیتا ہے تبلیغی میدان۔ سن 82 دی بات ہے، حافظ آباد نو جائیے گجرا والے تو نوکر ایک رستے دے اندر سٹاپ آؤں گرمیاں دے دن تے وڑیاں ہو گئیاں سن، تے ادوں کنکاں پھلے نال گاؤندے ہوندے سن۔ او موسم سی، تسی اندازہ لاؤ موسم دی کنی شدت۔ میں بھی بس تو اتریا تے حافظ صاحب بھی بس اترے، اوتھے ملاقات تے مینوں نہیں سی پتا کہ حافظ صاحب بھی اوتھے جانا ہے۔ خیر حافظ صاحب دے کول تھیلا سی، وہ تھیلا میں پھڑ لیا، اسی پچھتے پچھاؤندے نا 3 میل دا سفر سی تے پیدل اوتھے چلے گئے۔ بھوک بڑی لگی تے میں اوتھے نلکا گیڑیا تے حافظ صاحب نے پانی پیتا ہے، تے پھر حافظ صاحب نے نلکا گیڑیا تے میں پانی پیتا ہے۔ اس تو بعد کھانا کسی نہیں پوچھے، تے میں کوئی ادھا گھنٹہ تقریر کی تھی، حضرت حافظ صاحب نے گھنٹے تو اوپر تقریر کی تھی، تے مینوں کہنے لگے بیٹا پتہ کر جے ہن اوتھے دوبارہ جائیے تے سانوں کوئی سواری مل جائے گی۔ میں پتہ کیتا، کہنے لگے جے کوئی ٹرک پاویں تو انہوں کوئی بٹھا لے، ویسے سواری کوئی نہیں ملی۔ اوتھے لیٹ گیا، صفحہ تے لیٹ گئے، فرش بہت ہی گرم، تے کچھ دیر بعد میں دیکھے آتے حافظ صاحب اوتھے کوئی نہیں سی۔ میں فکر مند ہو گیا، پتہ نہیں بزرگ کتنے چلے گئے نے۔ جے میں ویکھیا تے مسجد ایک کونے چلا کے تے رون لے۔ اے جے علم ناف ہے کہ تہاڈا عمل دیکھ کے لوگاں اتے تہاڈا عمل جو ہے وہ اثر کرے، تہاڈا عمل دیکھ کے لوگ سیدھے رستے آتے ہیں۔ اور بھی کئی باتیں اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب دی قبر نو منور فرما۔ چوک دالگیراں سی بلایا کرتے سن، ایک دفعہ بلایا تے مینوں کہنے لگے جی میں واپس چلے جانا، تے قاری تاج دین صاحب نے تذکرہ کیتا ہے انہاں دے اس ڈالے دا، وہ کسی چوک دالگیراں دے اندر گئے نا تے وہ خراب ہو گئے، تے انہوں اتھے ہی بند کیتا تے مسجد چاہ کے نا ایک کونے چ لیٹ گئے، سانوں نہیں دسے۔
سانو پتہ لگا ہے جب اسی فجر دی نماز پڑھ لی ہے نا کہ حضرت حافظ صاحب نے ساڑھے پیچھے جماعت نماز پڑھی ہے بعد ایسے سادہ بندے دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے علم نافع کہ انسان جو علم پڑھے پھر اندے تے کی کرے، عمل بھی۔ تے ڈاکٹر محمد الیاس رحمہ اللہ میری انہاں دے نال ملاقات میں سنیا ہے کہ بڑے خدا ترس انسان سن، اللہ انہاں دی قبر نو کی کرے منور فرمائے، اللہ انہاں دی حسنات قبول کرے، اللہ انہاں دی سیئات تو درگزر فرمائے۔ نوجوان بڑا ہی نیک سی تے لوگ جڑے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی صحابہ نو کہ تسی زمین اتے اللہ دے گواہ دے، جس طرح دے تسی فوت ہون والے دے متعلق گواہی دیندے جے اللہ اس طرح دا فیصلہ کر دوں گا۔ جب سارے ہی انہوں نے نیکی تے گواہی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی انہوں نے نال اچھا معاملہ فرماؤں۔ باقی حافظ عباس صاحب ہو گئے یا یونس صاحب سن یا یوسف صاحب سن، یہ الحمدللہ سارے انہوں نے تعارف سی تے خاص کر کے انہوں نے جڑے والد سن کی نام سی انہوں دا بابا ہاں وہ بابا امیر خان جڑے سن وہ بڑے ہی مشفق سن۔ اسی جدو پڑھتے سن اتنے کھانا حافظ صاحب دے گھروں کھاندے سن، جدو کتے آنا تے مولانا یعقوب صاحب نے کہنا بھی کہ چاچا جی تسی آؤ اتنے گھر سو جاؤ، کہنے لگے نہیں جتھے طالب علم صفحہ تے سوندے نا میں بھی اتنے ہی سونا، مسجد دیاں صفحہ اور ساڑھے واسطے انہوں نے انہیاں دعاواں کرنی ہیں تو میں سمجھنا ہاں کہ انہاں دعاواں دا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سانو وہ مقام عطا کیتا ہے کہ سانو خود نہیں پتا کہ سانو اس معاشرے سے ساڑی کنی عزت ہے کنا مقام ہے، یہ انہاں بزرگاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ بات دور نکل گئی اور اے یاد رکھو جڑا انسان اچھا ہوئے نا اس سے آخری وقت بھی کیا ہونا ہے اچھا، اے آخری وقت جڑا ہے ان کا انحصار ہے انسان دی پہلی زندگی تے کیوں کیسی ہے جے تو طائب ہو گیا رب نال صلح کر لئی تے وقت اچھا آ گیا، جے رب نال جنگ ہی رکھی نا تے وقت کی آندا ہے برا آندا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مصدرک حاکم کے اندر روایت ہے، آخری وقت ہے شاگرد کول بیٹھے نے، شاگرد کہندے نے کسی نے سلام بلایا تے صحابی رسول جواب دیندے نے وعلیکم السلام، اسی دائیں بائیں دیکھیا سانو کوئی پتہ نظر نہیں آیا، سلام دی آواز آئی صحابی دا اسی جواب بھی سنے لیکن بندہ اتھے کوئی، تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے سلام بلایا ہے، سلام دی آواز آئی ہے، ہم دائیں بائیں دیکھیا بندہ سانو کوئی نظر نہیں آیا، ہم کہ اسی بڑے حیران، تے چند ہی لمحے بعد پھر آواز آؤں دی ہے
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جدو یہ آیت مبارکہ دی تلاوت ختم ہوئی نا، صحابی رسول دی پیشانی تے پسینے دے قطرے آؤں گے تے نال ہی روح پرواز ہو گئے۔ اے جے اصل موت، اچھی موت جنہوں کہندے نے، ایسی تمنا کریا کرے کہ تیرے تے آخری وقت آوے تے اللہ دے فرشتے آ کے تینوں اللہ دا سلام بلاؤں، تیرے بیڑے نہ پار ہو گئے، تیرے تے آخری وقت ہوئے، تیری زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ جس دن تعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جن دا خاتمہ لا الہ الا اللہ تے ہو گیا، وہ کیا وہ جنتی۔ ایک ساڑی زندگی، ایک زندگی انہاں بزرگاں دی جنہاں دا تذکرہ ہو رہے ہیں، تے ذرا موازنہ کرو ساڑی اور انہاں دی زندگی دے اندر کتنا فرق ہے۔ ساڑا نام لینے واسطے کوئی تیار نہیں، اور انہاں دے جدوں جنازے اٹھائے گئے تے لوگوں دی آنکھ سے خوش کرے نہیں ہو۔ ایسے واسطے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا سی حکمران نو کہ ساڑا اور تہاڈا فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا تے ہی جنازیاں دے ذریعے کرن گے، پھر اہل علم دا اہل توحید دا جنازیاں دے نال آنا، پھر کثرت دے نال آنا۔ تے اے ذرا موازنہ کرو، وہ بھی ساڑھے طرح انسان سن، انہوں نے بھی وہ خواہشات جڑیاں ساڑیاں خواہشات سن۔ آخر کی فرق کیا ہے کہ انہوں دی زندگی اتنی صاف ستھری، انہوں دی زندگی کھلی کتاب، اور ساڑی زندگی اندھیرے ڈوبی ہے۔ فرق یہ سی کہ انہوں نے اپنے رب نال صلح رکھی ہے، تے اسیں جگ نال صلح دی کوشش کیتی یا رب نال صلح دی کوشش نہیں کیتی۔ اس واسطے جگ بھی راضی نہیں ہویا، انہوں نے جگ نو چھڑ دیتا، ان دی پرواہ نہیں کیتی، رب نو ناراض نہیں کیتا، تے جس دا نتیجہ اے نکلیا کہ کوئی انہوں تے ناراض۔ بخاری دی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو اللہ تعالی کسے اپنے بندے دے نال محبت کر دیں، جبریل امین نو بلا کے کہیں دیں کہ اے جبریل، اے جڑا میرا فلاں بندہ ہے نا، اے مینو بڑا ہی عزیز ہے، مینو بڑا ہی پیارا ہے، میرا مقرب ہے، میں اس نال محبت کرنا۔ تے جبریل کہیں دیں یا اللہ جے تسی اندے نال محبت کر دے جے تو میں بھی اس نال محبت کرنا۔ جبریل امین آسمان تے منادی کر دیں کہ آسمان دی مخلوق سن لو، فلاں بندہ وہ اللہ دا محبوب ہے، اس نال اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس نال محبت کرنا ہاں، لہذا تسی بھی سارے اس نال کی کرو، محبت کرو۔ آسمان دی مخلوق جو بھی ہے اس بندے دی قدر کر دی ہے، اس نال محبت کر دی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ نفرت کرے تو اللہ تعالی جبریل نو بلا کے کہیں دینے اس بندے کو میں نفرت کرنا، تو اندے بھی اثر منادی ہو جاتی ہے، آسمان تے منادی، جبریل بھی نفرت کرتا ہے، فرشتے بھی نفرت کر دیں۔ تے پھر فرمایا جبریل زمین اتے اعلان کر دیں کہ فلاں بندے دے نال اللہ محبت کر دیں، تے فرمایا پھر زمین دی ہر چیز اس بندے دے نال محبت کرن لگ پیندی آ، حتیٰ کہ پانی دی تہہ دے اندر جڑیاں مچھیاں نے وہ بھی اس بندے دا احترام کر دی ہیں۔
تے جس بندے دے نال اللہ نفرت کرن تے جبریل نفرت کر دیں، فرشتے نفرت کر دیں، تو پھر جبریل اعلان کر دینے کہ اللہ بھی اس نال نفرت کرتا ہے، میں بھی نفرت کرنا ہاں، تے دنیا دی ساری مخلوق اے اس بندے دے نال نفرت شروع کر دیں دی۔ تے دعا کریا کرو، دعا دے نال کوشش بھی کرو کہ اللہ سانو اپنی رحمت نال انہاں لوگاں دے اندر شامل فرمائے کہ جنہاں دے نال اللہ محبت کر دے۔ جے اللہ دے اسی محبوب ہو جائیے تے ساڑی پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اے چیزاں کدوں حاصل ہوئی ہیں؟ جدوں الحب للہ والبغض، محبت بھی اللہ دی رضا واسطے اور نفرت بھی اللہ دی رضا واسطے۔ آخری بات شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، دلی شہر ہے، اے بیمار ہو گئے، انہاں دی بیماری جدوں بڑی نا تو اتنی کمزوری ہو گئی کہ اٹھ کے بہ نہیں سکتے، اپنے آپ بیٹھا نہیں جاتا۔ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ تیمارداری واسطے آنا شروع ہو گئے۔ دلی شہر دے اندر ایک آدمی سی شاہ چراغ، ان دی زندگی اچھی نہیں سی، ہر عیب اس کے اندر پایا جاتا سی۔ انہوں بھی پتہ چلے تو ان دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ شاہ عبدالعزیز نیک آدمی نے تے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، تے نیکاں دی زیارت کرنی چاہیے دی، اللہ خوش ہو جائے۔ وہ بھی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم باہر نکلیا، کہنے لگا جی دسو کی گل ہے؟ کہنے لگے جا جا کے شاہ عبدالعزیز نو کہو تہاڈا بھائی شاہ چراغ تہاڈی تیمارداری واسطے آیا۔ خادم گیا، جا کے دسے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ سن کے نا کہ شاہ چراغ میری تیمارداری واسطے آیا، جو کہ ساڑھے ورگا ہوندہ تو کہیں دا خوش ہوندہ بھی فلانا چودھری آیا، فلانا آیا، فلانا آیا، وہ تھے گل ہی کوئی۔ کہنے لگے جا انہوں کہہ دے تو میرے رب تے میرے رب دے رسول تو نفرت کرنا ہے، میں نے تیرے کو نفرت ہے، جا چلا جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ جواب مل گیا۔ شاہ چراغ نو غصہ بڑا آیا، لیکن پھر تھوڑا جا سوچ رہا ہے بھئی غلط غور کر، غلط انہیں غلط نہیں کی تھی، ساری زندگی تیری اس طرح ہی گزر گئی۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی اتے غور کرے نا، اپنے کما اتے غور شروع کر دے، اس دی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ تے جیڑا غور ہی نہ کرے، اعتراف ہی نہ کرے، اس دی کدی اصلاح نہیں ہوتی، اس واسطے ہدایت دے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شاہ چراغ کہنے لگا گل تے ٹھیک ہے۔ پھر سوچ پیدا ہو گئی کہ اے چراغ جنہ کما دی بنا تے اللہ دے نیک بندے نو تیری شکل دیکھنی گوارا نہیں کیتی، اگر تیرے تے موت آ گئی تو اپنے رب دے دربار چ پیش ہویا تے جے تیرے رب نے شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تے دس پھر تیرا کی بنے گا؟ اے سوچ پیدا کرو۔ یہ ساڑھے اسلاف دے اندر یہ سوچ تھی، ساڑھے اسلاف نے ہمیشہ اس نہج اتے کام کیتا ہے کہ اے ہوئی وجہ سی انہوں نے دنیا دی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اپنے رب نو ناراض جدو یہ سوچ پیدا ہوئی نا، رب دے سامنے گیا تے جے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تو پھر تیرا کی بنے گا؟ یہ سوچ آنی گئی تے تھر تھر کام آگا، تھر تھر
چیخاں نکل گئیاں، ہن جدھر دیکھتا ہے اندھیری رات ہے، گناہاں دیاں پنڈا نظر آ رہی ہیں، گناہاں دیاں اندھیرے نظر آ رہے ہیں، تے چیخ کے کہندا ہے کہ یا اللہ میں سنے جے کوئی پاپی تیرے کو معافی منگے تے تو انہوں اپنی رحمت نال کی کر لینا، معاف کر دینا، تے میں بھی تے تیرا بندہ ہاں نا، میں نے بھی معاف کر رو رہا۔ تے جے انسان صدقے دل نال معافی منگے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تے 100 ماواں نالوں زیادہ پیار کرے۔ تے بندے نو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ میرا رب ہن راضی ہو گیا ہے، کیوں؟ دل نو اطمینان ہوتا ہے۔ جے معافی منگیا دل نو سکون ملے، سمجھ لو کم بن گیا، تے جے سکون نہ ملے تے پھر سمجھ لو کہ میرے ورگا بدبخت کوئی۔ جدوں دل نو تھوڑا جا سکون ہویا نا دروازے تے پھر آ گیا، تے آ کے خادم نو کہندا ہے اللہ واسطے ایک دفعہ جا کے انہوں نے کہہ دے کہ تواڈے بھائی چراغ نے اپنے رب نال صلح کر لی۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا وہ خوشی نال اٹھ کے بہ گئے، خوشی نال بہ گئے تے اپنا تقیہ اٹھا کے تقیے تھلے پگڑی کڈی تے پگڑی اپنے خادم نو دتی، کہن لگے جا جا کے تے شاہ چراغ دے رستے دے اندر بچھا دے، انہوں میرے والوں حکمن آکھی کہ میری پگ اتے چل کے میرے کول آئے۔ خادم آندا ہے حضرت نفرت بھی انتہا درجے دی تے محبت بھی انتہا درجے دی، آخر اس کی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کی جواب دیتا؟ ایک چھوٹا جا جملہ کیا، کہنے لگے پہلی میری نفرت ہو بھی اللہ دی رضا واسطے، اے محبت اے بھی اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ سانو بھی اس بات الحب للہ والبغض فی اللہ دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڑھے اسلاف دا ہمیشہ طرز عمل رہا۔ حافظ یا صاحب سے نہ رحمہ اللہ اسیوں تھے پڑھتے سن، کئی ایسے مواقع آئے برادری نو چھڑ دیتا ہے، کسی دی پرواہ نہیں کیتی، وہ ڈٹے رہے نہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے پہلے مخالفت کیتی ہے تے پھر اے وہ چیزاں نے کہ جنہاں دے اسی عینی شاہد تے جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے سن کہ برادری دے اندر رہنا، برادری کو تبلیغ کرنی بڑی مشکل ہے، تے نال انہاں ایک جملہ کیا سی پھر ہون بھی ہے راجپوت، ہوئے برادری تے پھر ہوئے بھی راجپوت۔ او ایک تہاڈا راجپوت او بیٹھا وقار، یہ ساڈے کول کام کردا ہے کمپیوٹر دا تے ہے بڑا نیک ہے، لیکن جدو فرقی خشک ہو جائے نا، فرقی خشک ہو جائے تے پھر راجپوتی بھی بعض دفعہ دکھا دوں گا، راجپوتی بھی دکھا دوں گا۔ بہرحال یہ ساڑی اولاد ہے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نوں نیک کرے، بڑی خدمت کردہ ساڑی ہے۔ لیکن یہ گل میں اس واسطے کیتی ہے کہ رانا صاحب نے کیا سی کہ برادری دے اندر تبلیغ بڑی مشکل ہوندی ہے، تے پھر برادری ہوئے بھی راجپوت تے او ہور مشکل ہو جاندی ہے، تے او پھر جدوں فرقی اڑدی ہے نا اوتھے پھر آڑی جاندی ہے، تے بعض دفعہ دندے ٹوٹ جاندے رہے لیکن فرقی اگے نہیں چلدی۔ اس واسطے تانوں میں اون دی مثال دتی، لیکن او بزرگ اللہ والے سن، انہوں نے کسی دی پرواہ نہیں کیتی، اگر پرواہ ہے سی وہ صرف اے پرواہ سی کہ ساڑھے تے اللہ ناراض نہ ہوئے۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ آج کنے سال ہو گئے گیا
احترام بڑھیا ہے کٹیا نہیں تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے بزرگاں دی روحانی اولاد ہی نہیں رکھی ہے تسی انہاں واسطے دعا کرو یا نہ کرو اے انہاں دا صدقہ جاریہ ہے تے اللہ تعالیٰ کو میں دعا کرنا ہاں اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھے سارے بزرگاں اپنا ڈاکٹر صاحب اس طرح جنہیں ہور فوت ہو گئے سب نو اللہ اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے اور حضرت آفیہ صاحب نے اسی مسجد کے اندر روڑی ایک تو دعا کی تھی روڑی سے روڑی سے دعا کی تھی اللہ نے مسجد بنائی تھی ماشاءاللہ میرا نا قاری کریم اللہ میر محمد نات اللہ میرا امامت میں کروا رہا اے مسجد بانی نے مرحوم حاجی بشیر صاحب بشیر صاحب رمضان شاہ صاحب نمازی بھی بانی میں ماشاءاللہ اور بھی جتنے مثلا بزرگ اعتقاد نال تعاون کروانے سب واسطے دعا اللہ کا نام ہے قاری صاحب دس رہے نے کیا جتھے بیٹھے دے نا ایتھے روڑی سی حافظ یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایتھے اللہ کا کر دے دے اے دیکھ لو اے انہوں نے دعا دا نتیجہ ہے صدقہ جاری ہے ایک نہیں بہت مراقب ایسے نہیں کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہتھوں وہ قائم ہوئے اسی طرح حافظ ثناء اللہ صاحب بہت سارے انہوں نے روحانی اولاد ہے حافظ صاحب دی بہت ساری روحانی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ سب نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے ہن دعا کرو انہاں بزرگاں واسطے بھی تے جنہاں واسطے حاجی بشیر مرحوم تے محمد رمضان شاہ صاحب تے اے ایک ہور رضا واسطے بھی دعا کرو وہ بھی فوت ہو گئے ہاں انہوں نے بیٹے دی دعا کرائی ہے کہ اللہ مینوں بیٹا عطا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نیک اور سہلے ایک نہیں زیادہ بیٹے عطا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے یا اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما یا اللہ ساڑھے گناہاں دی گرمی نو اپنی رحمت دی ٹھنڈک دے نال ختم فرما دے یا اللہ سانو گناہاں تو پاک فرما دے یا اللہ سانو گناہاں تو اس طرح پاک فرما کہ جس طرح میل تو سفید کپڑا صاف ہو جاندہ ہے یا اللہ اپنے بندیاں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما یا اللہ اپنے بندیاں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما یا اللہ بیماران صحت کاملہ عجل عطا فرما یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو صاحب اولاد انہاں دیاں اولاداں نیک فرما یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہوں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نے نیک بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جو اولاد دے معاملات دے اندر پریشان حال میں ان واسطے اچھے اسباب پیدا فرما یا اللہ جس تیرے بندے نے نیک بیٹے دی دعا کیتی ہے یا اللہ انہوں نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ انہوں نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ انہوں ایسے بیٹے عطا فرما جو اس لیے اکھاں دی ٹھنڈک ثابت ہو
یا اللہ جن نے بھی ساڑھے عزیز و اقارب بزرگ فوت ہو چکے ہیں سب نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ حافظ ثناء اللہ صاحب نو، حافظ یحییٰ صاحب نو، ڈاکٹر صاحب نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ جے تو انہاں بزرگاں نو بغیر حساب دے معاف کر دیں تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہاں نو بغیر حساب دے معاف فرما۔ یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچہ وچ باغیچہ بنا۔ یا اللہ انہاں نو جنت دا لباس پہنا۔ یا اللہ انہاں نو جنت دے بستر عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڑی دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھرانو آباد کر دینے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھران دے نال پیار کر دینے تو انہاں دے نال پیار فرما۔ یا اللہ اے تیرے بندے اور تیریاں بندیاں تیرے کو لوگ گناہاں دیاں معافیاں مانگ رہے ہیں، یا اللہ سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ سانو کفر اور شرک تو توبہ کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو بدعت تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سانو توحید دے نال اور سنت دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں سانو جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ سانو آپ دی شفاعت دا حقدار بنا۔ یا اللہ اے نوجوان جنہاں نے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے انہاں دی جوانی دے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی خدمات نو قبول فرما۔ یا اللہ انہاں دی خدمات نو قبول فرما۔ یا اللہ انہاں کو اچھے کام کرن دے وسائل کم نے، یا اللہ انہاں نو مزید وسائل دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ سانو رزق حلال دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ رزق حرام تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ساڑی دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جنہ لوگوں نے اس مسجد دی بنیاد رکھی، اس نو بنایا، آباد کیتی، محنت کیتی، آج انہوں دی اکثریت دنیا تے نہیں، یا اللہ سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ اے جو تیرے گھرانو آباد کر رہے ہیں انہاں دے گھرانو آباد فرما۔ یا اللہ اے تیری محبت واسطے تیرے گھر دے اندر آئے نا تو انہاں دے نال محبت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اگر زندہ رکھے تو اسلام اوپر زندہ رکھ، یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔